یعنی آج ہمارے بیچ نہیں ہے۔ عشق علی میں صاحب کردار سو گیا، بچے یتیم ہو گئے، غمخوار سو گیا، فرش رضا بچھا کے خود اپنے دیار میں مہمان نواز بزم عزادار سو گیا۔ ظفر عباس فخر قوم زیڈ کے ڈائریکٹر، ان کے والدین اور جتنے بھی عزیز قریب آپ کے ہیں سب کا نام لے لیجیے گا۔ قیصر عباس ابن مظاہر حسین، باقر نقوی ابن زاہد حسین، اظہر حسین ابن ولایت حسین، نظر محمد ابن نظر حسین۔ ہماری ماں بہنوں میں شمیم بیگم بنت شوکت علی اور نور فاطمہ بنت نجم الحسن، جملہ عزیز اقاری جو آپ کے ہیں، بزرگ ہیں، ماں بہنیں جو بھی ہمارے بیچ نہیں ہیں، ہم سب کے لیے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتے ہیں کہ ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بس بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی اللہ علیہ جملہ مومنین عزیز علی جو ہمارے بیچ نہیں ہیں، افراد خاندان بابو بھائی کے جتنے بھی مومنین عزیز قریب سب کے روح کو ایصال کرتے ہیں۔ آئیے حضرات، جہاں سے شفقت عباس امی نے یقیناً لب پیا خلی دل میں آنسو لے کر یہی پیغام دے دیا کہ قتل ہو گیا رن میں بے خطا، ہل گئی زمین آیا زلزلہ، چار سن سے آتی تھی صدا، فاطمہ کا نور عین مصطفیٰ کے دل کا چین، انل بکا من الحسین، انل بکا من الحسین۔ اس حسین کی بارگاہ میں نذران عقیدت شہر ہندوستان پیش کر رہا تھا جو اب شہر زندگی سے سوال بندگی دے کے عالم کو صداقت کا چراغ کر گیا جہاں آدمیت میں روشنی ہی روشنی، جس کے دم سے کان ہے رسالت کا پھرم آج بھی وہ ایک شخص نہیں تھا، نیا ادارہ تھا، امام عدل و عمل تھا، جہاں میں یکتا تھا۔ سلام ڈوبتے سورج کے آ رہے ہیں اسے، وہ سر سے پاؤں تک اپنے لہو میں ڈوبا تھا، ہوا کسی کا دے احسان مند کیا ہوتا، زمین اس کی تھی اور آسمان اس کا تھا۔ نور جشن مصطفیٰ رکھتے تیرے شیر الہ، جنگ آزادی کا ہیرو، حریت کا بادشاہ، حامل شر مبین، مجموعہ خلق حسن، سرگام حق، لشکر شکن، باطل شکن، مظہر انوار قدرت، مرکز سطح و زین، واقع کش مظلوم سید پیروا، جشن غم و علم کا مسافر، ہر ابتلا کا نقطہ آخر، دانائے رنگ نہیو عوامی، باطن میں رسول فضاحی، حسین کے سر کا خادم، موجود نما ہے، حجت کاور حسین ہے، انسانیت کا نقطہ آخرت کی ذات، وہ بندہ خدا جو ہے محجوب کائنات، یعنی حسین ابن علی مصدر سپاہ، سر تل سے جس کا کر گیا لیکن کٹی نہ بات، کچھ اس سے کم یا اس سے زیادہ حسین ہے، المختصر خدا کا ارادہ حسین ہے۔ آئیے پہلے نمبر پر انجمن گلشن اسلام سے گزارش گزاروں کہ وہ نیچے سے 2-3 سے پڑھیں اور انجمن کو آگے بڑھا دیں۔ ایک جلوس ادا نکالا ہے، تعزیہ کاندھوں پہ سنبھالا ہے، آؤ اگر یہ ویڈیو دیکھو، سارا مجمع حسین والا ہے، لبوں پہ آپ کبھی دل میں آپ پہ آنسو لے کر مولانا صاحب تشریف لا چکے ہیں۔ عزت ماں علی جناب کرتاز کربلائی جو منفرد ہے، یکتا ہے، شیر ہندوستان ہے، بیت وقت ناظر بھی ہے، شاعر بھی ہے، خطیب بھی ہے، شبی برآمد ہوگی، اپنے مخصوص انداز میں اس منظر کو پیش کریں گے جہاں کربلا کا منظر پھولان تھا، آسمان سے پورے تازہ برس رہا تو اس کے بعد سناٹا سر تن سے جدا ہو گیا، لاتے پانی لبے دریا سے کبھی نبی شبی رکھ دیتے ہیں عمل کو، شکمائے نور سے تکے گا لہو، رس رس کر میں ڈوبا ہوا عاشور کا سر دیکھیں گے، اسی منظر کو پیش کر رہے ہیں۔ شبی برآمد ہوگی، اس کے بعد اللہ آگے بڑھتا ہے۔ اللہ باللہ العلی العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ و انا الیہ راجعون۔
मातमदारान मज़लूम करबला सोहवारान, ये रात भर बीबी सैयद आलमियान को उनके लाल का पुरसा और भरे घर के उजड़े हुए घर के घर आपने पुरसा पेश किया। जो हमारे नौजवान इधर उधर जा रहे हैं, हमारी गुजारिश है कि वो सिर्फ और सिर्फ चंद साअत के लिए ठहर जाएं, इसलिए कि आपके बारे में हमें भी खबर है और जो पूरी रात से यहाँ पर हमारी वो माएँ कि जो अपने छोटे छोटे बच्चों को गोद में लेकर आती हैं, मैं तो उस मौसम से आपके दरमियान आ रहा हूँ जब रात में शबनम गिरती थी, ठंड के मारे लोग अपने घर चले जाते थे, लेकिन माएँ अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर यहीं बैठती थी। अजीज़ान गिरामी, पूरी रात आपने शहजादी को पुरसा दिया। शहजादी आपके इस पुरसे को शरफ़ कबूलियत अता फरमाएं। मुझे इस बात का भी अंदाज़ा है कि ये वक्त आ गया और आपकी आंखों के आंसू भी सूखने लगे। पूरी ज़िंदगी तो रोना सैयद सज्जाद का काम था, पूरी ज़िंदगी रोना करबला के बाद अली की बेटी ज़ैनब कुबरा का काम था। करबला के बाद सैयद सज्जाद ने अपनी ज़ात को आज़ादारी बना दिया। रावी कहता है कि जब वज़ू का पानी आता था तो सज्जाद पानी को देखते थे, फिर करबला का रुख करके कहते थे, हाय मेरा बाबा कि जिसे 3 दिन का प्यासा कत्ल कर दिया गया। जब ताना सामने आता था तो सज्जाद करबला का रुख करके कहते थे, हाय मेरा बाबा कि जिसे 3 दिन का भूखा शहीद कर दिया गया। अजीजों, मसाइब एहसास का नाम है, मसाइब तसव्वुर का नाम है। आप अगर यकीन न माने तो उन लोगों से पूछें कि जो 40 से लौटे हैं। हमारे अबू सकीनपुरी साहब भी हमारे साथ थे करबलाए मोहल्ला में और मुसलसल ये जाते हैं। मैं इनको गवाह बनाकर एक बात कहता हूँ कि मैं खुद मशी कर रहा था, आप चाहिए, रात में मेरी बात नामुकम्मल रह गई थी, लेकिन एक जुमले से मैं शबी को बरामद करना चाहता हूँ। अगर आपने तसव्वुर कर लिया तो ये जुमला रोने के लिए काफी है। खुदा की कसम मैं मिंबर हक पर हूँ, हाथों को जोड़ के कह रहा हूँ, कर्ज लेकर करबला जाओ, लेकिन करबला जरूर जाओ। छठे इमाम ने फरमाया, कर्ज लेकर आने की जिम्मेदारी तुम्हारी है, अदा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तुम्हारे पास अगर जमीनें हैं तो एक टुकड़ा बेच कर जाओ, लेकिन करबला की जियारत को जरूर जाओ। आरज़ुए ज़ैनब का नाम है जियारत कब्र हुसैन, एक बहन की आस का नाम है जियारत कब्र हुसैन। अरबाब अज़म, मशी का मंजर एक ऐसा मंजर था कि मुझे भी अल्लाह ने एक बेटी से नवाजा है। जब मैं घर से सफर पे निकलता हूँ तो बेटी यही दरवाजे पर सवाल करती है, बाबा जा तो रहे हैं लेकिन लौट के कब वापस आएंगे। मैंने 4 से 5 साल की बच्चियों को मशी में देखा। एक बच्ची तो ऐसी नजर से गुजरी कि जो पानी बांट रही थी, उसका वीडियो भी बहुत वायरल हुआ, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो पानी बांट रही थी और उसकी पुष्ट पर एक दरिया नुमा एक तालाब था कि जो बह रहा था। बार बार उस पानी को देखती थी, शायर को पानी देती थी और लब्बैक या हुसैन कह के रोती थी। अरबाब अज़ा, उन शुहदा के जनाजे आ रहे हैं कि जिसे जिन्हें हुसैन मदीने से करबला लेकर आए हैं, लेकिन हाथों को जोड़ के कहता हूं कि जो तबरुकात बरामद हो रहे हैं और जो तबरुकात लेकर आजादार आ रहे हैं, खुदाए हुसैन का वास्ता बहुत आराम से लाइएगा। अगर कासिम के टुकड़े आ रहे हैं तो सिर्फ कासिम के टुकड़े नहीं है, बल्कि परवा वा कासिमा वा मजलूमा वा गुरबता का मातम कर रही है। अरबाब अज़ा, रिवायत गवाह है कि आइम्मा को जहर दिया गया, लेकिन रावी कहता है कि जब इमाम हसन मुश्तबा को जहर दिया गया तो इतना सख्त जहर दिया गया कि रिवायत में यहाँ तक जुमले हैं कि मौला फरमाते हैं ऐसा लग रहा था कि सीने में किसी ने तंदूर रोशन कर दिया हो। और रावी कहता है कि जब इमाम हुसैन और जनाब ज़ैनब कुबरा गिरिया फरमा रही थी तो एक नन्हा बच्चा था कि जो अपने नन्हे नन्हे कदमों से आया और अपने बाबा के सीने पर आकर लेट गया। फरवा ने चाहा कि कासिम को हटा दे, लेकिन इमाम हसन ने कहा, ऐ फरवा, मेरे कासिम को मेरे सीने पर लेटा रहने दो, बड़ा सुकून मिल रहा है। आज मेरा कासिम मेरे सीने पर है
ہے، لیکن میں امامت کی نظروں سے دیکھ رہا ہوں کل یہی قاسم ہوگا، کربلا کا میدان ہوگا، زندگی میں میرا قاسم پامال کر دیا جائے گا۔ ارباب عذاب صاحب اولاد ہیں، مجھے اس بات کی خبر ہے کہ آپ تھک چکے ہیں اور پوری زندگی سجاد کا کام ہے کہ وہ کربلا والوں پر روئے، پوری زندگی زینب کا کام ہے کہ کربلا والوں پر روئے۔ ایک وقت وہ آتا ہے کہ آپ تھک جاتے ہیں، لیکن انصاف کیجئے گا، ایک بی بی آج بھی اس وقت بھی فرش عزا پر ہے کہ جو جنت البقیع کی ٹوٹی ہوئی قبر سے اپنی شکستہ پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر یہی رات بھر جب آپ روتے تھے تو اس بی بی کا رومال کھل جاتا تھا، ہر عزادار کی آنکھوں کے سامنے جاتی ہے، بس ایک سوال کرتی ہے، لاؤ میرے لال کے زخموں کا مرہم دے دو۔ ارباب عزا، یہ جناب قاسم کے تابوت کی شبیہ تھی جس کی زیارت آپ نے کی ہے۔ مجھے بتائیے کہ 6 مہینے کے بچے کا کیا سن ہوتا ہے؟ روایتیں یہاں تک موجود ہیں کہ روز محشر بی بی فاطمہ الزہرا اہل محشر کو دیکھ کر اللہ سے سوال کریں گی، اے پروردگار ذرا ان سے پوچھ کہ ان کی نظر میرا حسین خطابار تھا، لیکن ذرا ان سے پوچھ کہ میرے 6 مہینے کے بچے علی اصغر کی کیا خطا تھی۔ آپ جانتے ہیں کہ روایتوں میں یہاں تک ہے کہ اس تیر بھال کے تیر سے حرملہ نے جناب علی اصغر کے اوپر وار کیا کہ راوی کہتا ہے کہ روایت میں موجود ہے کہ منع کر دیا گیا تھا عرب میں کہ اس تیر سے کسی جانور کا شکار نہیں ہوگا، لیکن اللہ اکبر، کربلا میں وہ ظلم ڈھایا گیا کہ تیر بھال کے تیر سے 6 مہینے کے بچے کو باپ کے ہاتھوں پر نہر کر دیا گیا۔ اللہ اکبر، کیا گزری ہوگی امام حسین پر، کیا غربت امام حسین ہے۔ ارباب عزا، میر عشق نے کہا تھا کہ عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا، آئے ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا۔ 6 مہینے کے بچے کا کیا سن ہوتا ہے، لیکن ایک ماں کی تمنا، ایک ماں کا دل گہوارے میں رہے۔ ارباب عزا، جا کے ان ماؤں سے پوچھئے گا کہ جن کی آغوش میں 6 مہینے کے بچے ہوتے ہیں، اگر رات بھر بچہ جاگتا رہے تو ماں اس تصور میں نہیں سوتی ہے، پتہ نہیں میرے بچے کو کب ضرورت پڑ جائے، لیکن بلا تشبیہ سب بلا تشبیہ، جہاں ماں رباب جیسی ہو، جہاں بیٹا علی اصغر جیسا ہو، حسین اپنی آغوش میں لاش علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں، 7 مرتبہ آگے بڑھے، 7 مرتبہ پیچھے ہٹے۔ ارباب عزا، ایک وقت وہ آیا کہ جب علی اصغر کا لاشا لے کے خیمے میں پہنچے تو 4 برس کی بہن کرے خیمے پر آ گئی اور آ کر کہا، بابا آپ نے بھیا کو پانی پلا دیا، سکینہ پیاسی رہ گئی، لیکن ایک ماں نے جب ابا کا دامن ہٹایا تو کیا دیکھا کہ علی اصغر پانی سے سیراب نہیں ہوئے، بلکہ جام شہادت پیش کر کے جام شہادت نوش کر کے آئے۔ رب آپ نے جو جملہ کہا، مجھے خبر نہیں تھی اصغر کہ تمہارے جیسے بچے بھی ذبح کر دیے جاتے ہیں، نہر کر دیے جاتے ہیں۔ عزیزوں، ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ جب حسین کے مصائب ہوا کرے، خبردار آوازوں کو تباہ کر نہ رویا کرو، بلکہ آوازوں کو بلند کر کے رویا کرو، چیخیں مار کے رویا کرو، اس لیے کہ علماء لکھتے ہیں کہ جب کوئی عزادار آواز کو دبا کر روتا ہے تو ہمارا چوتھا ایمان اس عزادار کے پہلو میں جا کر بیٹھ جاتا ہے اور مولا رو رو کے کہتے ہیں، اے بھائی ذرا بلند آواز سے رو، اس لیے کہ تو ان پہ رو رہا ہے کہ جن کے وارثوں کو ان کے جنازے پہ رونے نہ دیا گیا۔ جب بچی روتی تھی شمر تماچے مارتا تھا۔ ہاں، رونے والوں، شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے کہ جناب علی اصغر کے گہوارے کی شبیہ تھی، لیکن اب جو جنازہ آپ کے سامنے آ رہا ہے، اے نوجوانوں، آپ کی جوانی سلامت رہے۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے کہ میرے جوان کے سر پہ میں اپنی زندگی میں سہرا دیکھوں۔ ارباب عزا، اگر کسی کو جوان کی قیمت پوچھنی ہے تو چاہیے اپنے علاقے میں ان گھروں میں کہ جن گھروں میں ماؤں نے اپنے سامنے جوان کو آخری سانس لیتے دیکھا ہے، اور جن ماؤں نے اپنے جوان بیٹے کا جنازہ یا اپنی جوان بیٹی کا جنازہ دیکھا ہے۔ ارباب عزا، جوان کا غم ہے، علی اکبر
کے سر کو اٹھایا، اپنے زانوں پہ رکھا۔ اکبر چاہتے تھے کہ بابا سے اپنے زخم کو چھپائے، لیکن باپ تو باپ ہے۔ جب درد کو محسوس کیا تو جملہ کہا، بیٹا کیا بات ہے، کیا کہیں پہ شدید درد ہے؟ علی اکبر نے کہا بابا کاش کو سمجھ جائیے، بابا سینے میں برچھی کی علی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اکبر نے اتنا کہنا تھا، حسین نے اپنی آستینوں کو چڑھایا، نجف کرو کیا، اے میرے بابا علی، حسین کو سہارا دیجیے، یہ کہہ کر دو ملیا برچھی کی علی میں دی، اور یا علی کہہ کے جب برچھی کی علی کھینچی، رونے والوں چیخیں مار کے رونے کی منزل ہے۔ جب برچھی کی علی کھینچی تو تنہا برچھی نہ آئی، علی اکبر کا کلیجہ برچھی کی علی میں باہر آیا، ادھر کلیجہ باہر آیا، ادھر ایک بہن مدینے میں اپنی آس لیے بیٹھی رہ گئی کہ میرا بھیا مجھے لینے آئے گا۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی اللہ۔ اے میری ماں بہنوں بیٹیاں، آپ کی خدمت میں میں عرض کروں کہ اللہ جانے آپ کا کیا مقدر ہو، ادب رہیے گا، اور جب کوئی جملہ آپ کے دل پر نقش ہو جائے تو ہائے زینب کہہ کر روئیے گا، ہائے رباب کہہ کر روئیے گا، اس لیے کہ یہی کہیں بیویاں موجود ہوں گی۔ یہ تھے جناب علی اکبر۔ آپ نے جناب علی اکبر کا پرسہ جناب لیلا کو دیا، لیکن ارباب عزا اب ادب ہو جائیے، اس لیے کہ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے کہ جب اہل حرم رہا ہونے لگے تو سر پہ سر آئے، لیکن ایک سر ایسا آیا کہ آنے والے نے کہا بیویوں میں کوہرام ہو گیا، بیویوں میں یہ کوہرام ہوا، خبردار ہو جاؤ، با ادب ہو جاؤ۔ کہا اب کون آ رہا ہے؟ کہ اب لشکر حسینی کا علمدار عباس آ رہا ہے۔ عزیزوں آپ کی آوازیں بلند ہو گئی نا، یہ وہی عباس ہے کہ جن پر زینب کو بڑا بھروسہ تھا۔ جب مدینے سے نکلے، جب مدینے سے زینب نکلی تو بیویوں سے کہا کہ اے بیویوں گھبرانا نہیں، جب تک میرا بھائی عباس حیات ہے، ارے کس میں مجال ہے جو ہماری طرف نظر اٹھا کر دیکھے۔ لیکن ارباب رضا مدینے میں واپسی ہے نا، تو ایک روایت کا ٹکڑا سن لو اور رو لینا۔ روایت کہتی ہے جب یہ قافلہ لوٹ کے مدینے آیا، مائیں بہنیں روئے اور جناب ام البنین کو پوچھا دے۔ جب لوٹ کے مدینے آیا تو ام البنین جناب زینب کی خدمت میں آئی اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بی بی، ارے جو کربلا سے آیا میں نے سب سے سوال کیا، میرا عباس کیسے مارا گیا، میرے عباس کی شہادت کیسے ہوئی؟ ارباب رضا تکلف نہ کیجیے گا، اگلے برس پتہ نہیں کون زندہ رہے اور کون اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ اپنی زندگی کا آخری مصائب سمجھ کر گرجا کیجیے۔ تو جناب ام البنین نے کہا ایک منٹ مجھے دیجیے۔ جناب ام البنین نے کہا بی بی جس سے بھی میں نے پوچھا میرا عباس کیسے مارا گیا، سب نے کہا کہ میرے عباس کی شہادت سر پہ گل لگنے کی وجہ سے ہوئی۔ تو میں سوچتی رہی کہ عرب میں میرے عباس کی قامت کے برابر کون تھا۔ میں اتنا سنا زینب چیخیں مار کے رونے لگی اور کہا شہزادی یہ منظر میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اب کس میں مجال تھی جو میرے عباس کی زندگی میں میرے عباس کو گرز مارے۔ لیکن جب بازو قلم ہو گئے، ایک تیر آیا عباس کی آنکھوں پہ لگا، ارے میرے بھائی کے بازو نہ تھے تو تیر کیسے نکالتا۔ بس میرے عباس نے سواری پر اپنے سر کو جھکایا اور دونوں پیروں کے درمیان کا سہارا لے کے جب تیر نکالنا چاہا، ایک ملعون آگے بڑھا، اس نے گرز لہرایا، عباس کے سر پہ مارا۔ ارباب رضا اگر دل میں پتھر نہیں ہے بلکہ گوشت کا لوتھڑا ہے تو یقین مانیے جملے پہ بہت روئیے گا۔ ارے کربلا میں شہید بہت گرے ہیں، لیکن جیسے عباس گرے ویسے کوئی شہید نہ گرا، کیونکہ جب کوئی شہید گرتا تھا ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا۔ جب میرا عباس گھوڑے سے زمین پر آیا تو منہ کے بل گرا۔ جزاکم اللہ خیر۔
خیر جزا، آپ کی آوازیں بلند ہیں، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا۔ بی بی آئیے، ان کا پرسہ لیجیے، یہ آپ کے نوکر ہیں، یہ آپ کی کنیزیں ہیں، یہاں پہ سب آپ کی بے ردائی کا ماتم کرنے آئے ہیں۔ شہزادی آپ کے گریے کو قبول فرمائے۔ آپ نے مولا عباس کا پرسہ شہزادی ام البنین کی خدمت میں پیش کیا، لیکن عزیزوں مدینے سے جب یہ قافلہ آیا ہے تو حسین امام حسن کے جنازے، امام حسن کی قبر پر رو رہے تھے۔ خدا کی قسم جنہیں اللہ نے بہنیں دی ہے وہ سوچے کہ بہن کسے کہتے ہیں۔ بہن باپ کیا، بہن بھائی کے جنازے کی زینت ہوتی ہے اور بیٹی باپ کے جنازے کی زینت ہوتی ہے، لیکن بلا تشبیہ جہاں بہن زینب جیسی ہو اور بھائی حسین جیسا ہو وہاں محبت کا کیا عالم ہوگا۔ جب حسین مدینے سے آنے لگے گا آپ کو خبر ہے رو لیجیے گا، آپ کو خبر ہے جناب امام حسن کی قبر پہ رو رہے تھے۔ زینب کی نظر پڑی، یا بھیا کو روتے دیکھا تو بہن نے باہوں میں باہیں ڈال دی اور کہا بھیا اتنا رونے کا سبب بہنا آج بھیا حسن کی بڑی یاد آ رہی ہے، آپ نے اگر محسوس کر لیا بہت روئیں گے۔ بہن نے باہوں میں باہیں ڈال کے کہا بھیا یہ زینب وعدہ کرتی ہے حسن کی کمی کا احساس زینب نہ ہونے دے گی۔ ہر باب ازاں حسین اس قافلے کو لے کے کربلا آئے۔ آپ کو خبر ہے اب کس کا جنازہ آ رہا ہے؟ اب اس کا جنازہ آ رہا ہے اور اس کا تابوت آ رہا ہے۔ بڑے باادب ہو کر بوسہ دیجیے گا کہ جو صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا کے تھک چکا ہے۔ آپ کو خبر ہے بہت سے لوگوں نے وجہ بیان کی ہے، لیکن غالباً علامہ ذیشان حیدر جوادی صاحب نے باقاعدہ لکھا ہے کہ امام حسین علیہ السلام جب عباس کے قریب گئے ہیں تو امام حسین علیہ السلام نے جب کہا کہ اپنی آرزو کو بیان کیا کہ عباس ایک مرتبہ بھائی کہہ دو، تو کیا فرمایا تھا عباس نے؟ بھائیا آقا میرے جنازے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا۔ تو علامہ ذیشان حیدر جوادی وہ لکھتے ہیں کہ شاید آپ سمجھ گئے تو بہت روئیے گا، ہائے حسین کے سینے پہ ہاتھ ماریے گا۔ وہ لکھتے ہیں کہ شاید مولا عباس نے اس لیے یہ وصیت کی کہ آقا میرے لاشے کو خیمے میں نہ لے جائیے گا، کیونکہ عباس جانتے تھے کہ میرا آقا صبح سے لاشوں پہ لاشیں لا کے تھک چکا ہے، میرے آقا کی قبر ٹوٹ گئی ہے، میرا آقا میرے جنازے کو خیمے تک کیسے لے جائے گا۔ ہر باب ازاں آخری رخصت ہے اور آخری رخصت سید سجاد سے۔ اس کے بعد جب خیمے میں آئے تو بیویوں نے حلقہ کیا، سلام کر کے رخصت کیا۔ جب حسین جانے لگے نا تو علماء فرماتے ہیں کہ جناب محسوس کیجیے کہ جناب زینب نے تو اپنے بھائی کو سوار کیا، لیکن ایک نقاب پوش بی بی آ گئی جس نے سہارا دے کر حسین کو سوار کرنا چاہا۔ ایک مرتبہ حسین نے زینب سے سوال کر لیا کہ یہ بی بی کون ہے؟ حسین جانتے سب تھے لیکن سوال کیا کہ بی بی سمجھ گئے تو بہت روئیے گا کہ یہ بی بی کون ہے؟ تو جناب زینب نے کہا بھیا یہ میرے بھیا عباس کی زوجہ لبابہ ہے، آج عباس نہیں ہے تو عباس کی جگہ پر لبابہ سوار کر رہی ہے۔ ہر باب ازاں حسین آئے کربلا میں اور وہ ممارکت الارا جنگ کی کہ جنگ خیبر و خندق کی یاد دلا دی، لیکن ایک وقت وہ آیا کہ آواز غیبی آئی حسین شجاعت کے جوہر دکھا چکے، اب صبر کے جوہر دکھاؤ۔ اب تلوار جیسے ہی نیام میں گئی بھاگی ہوئی فوجیں سمٹی، کسی نے نیزہ مارا کسی نے بھالا مارا۔ ارے قیامت کی روایت ہے جس کے پاس کچھ نہ تھا وہ گرم ریت اٹھا کر حسین کے زخموں پر ڈال رہے تھے، اور جن کے پاس کچھ نہ تھا وہ جھولیوں میں پتھر لائے تھے حسین کو مار رہے تھے۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم مظلوم کربلا کے جو رو رہے ہیں، اللہ ان کے گریے میں اور اضافہ فرمائے، اس لیے کہ 2 روز اور ہیں، آج کا دن ہے کل کا دن آپ گریہ کر لیجیے۔
امام حسین کا جنازہ اب آئیے، اب شبیہ آ رہی ہے اور 72 جنازوں کی شبیہ ہے۔ ارباب ازا اس میں جناب جون بھی ہے، اس میں حبیب ابن مظاہر بھی ہے، اس میں اون محمد بھی ہے، اس میں علی اکبر بھی ہے، اس میں جناب قاسم بھی ہے، اس میں جناب حر بھی ہے، حر کا بیٹا بھی ہے، حر کا غلام بھی ہے، جناب وہب کلبی بھی ہے۔ عزیزوں، یہ 72 شہیدوں کے جنازوں کی شبیہ ہے آپ کے سامنے آ رہی ہے۔ کیا وفادار تھے حسین کے انصار کہ چراغ گل کر دیا اور غریب زہرا نے کہا اجازت ہے جو جانا چاہے چلا جائے، لیکن جب چراغ عباس سے روشن کروایا تو کیا دیکھا کہ سب کی گردنوں پر تلواریں رکھی تھی اور کہا اب ہمارا امتحان نہ لے، ہم لوٹ کر نہیں جائیں گے۔ عزیزوں، ایسے انصار ملے کہ حسین کو کہنا پڑا کہ جیسے انصار مجھے ملے، جیسے اصحاب مجھے ملے، نہ میرے بابا علی کو ملے، نہ میرے بھیا حسن کو ملے، نہ میرے نانا رسول اللہ کو ملے۔ ارباب ازا، اس میں جو ایک جنازے کی شبیہ ہے نا، جناب وہب کلبی کی ابھی شادی ہوئی تھی اور حسین کربلا کی سرحد پہ تھے اور وہ اپنی زوجہ جناب ہانیہ کے ساتھ آ رہے تھے اور اپنی مادر گرامی کے ساتھ آ رہے تھے، وہیں سے حسین کے ساتھ ہوئے ایک روایت کے تحت، اور اس کے بعد کربلا آ کر امام حسین پر جان قربان کی۔ علماء یہاں تک کہتے ہیں کہ صرف وہب کلبی وفادار نہیں تھے بلکہ وہب کی ماں اتنی وفادار تھی کہ جب سر کسی ملعون نے وہب کا ماں کی قدموں کی طرف پھینکا تو سر کو اٹھایا وہب کلبی کی ماں نے اور سر کو ادھر ہی روانہ کر دیا اور ایک جملہ کہا، جب ایک بار ہم جو حسین پر صدقہ کر چکے اب اسے دوبارہ نہیں لیں گے۔ اجرکم علی الزہرا اجرکم علی اللہ۔ ایسے وفادار کربلا میں تھے۔ آپ کا رات بھر جاگنا بیکار نہیں جائے گا۔ یہ جو رات بھر آپ جاگے ہیں، 4 سال کی بیوی آپ کو دیکھ کر آپ کو دعا دے رہی ہے۔ ارباب ازا، اب آئیے، صرف 2 آپ کے سامنے زیارتیں اور ہیں اور دونوں زیارتیں ایک ساتھ برآمد ہوں گی، بلکہ ایک شبیہ سلجنا بھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں عزاداروں سے کہ تینوں زیارتوں کو ایک ساتھ برآمد کیجیے گا کیونکہ سلسلہ وہی ہے، سلجنا ساتھ میں ہے۔ آگے اس علم بردار کا شبیہ تابوت ہے کہ جو مدینے سے چلا تو مدینے تک آیا ہے۔ ارباب ازا، ایک روایت پڑھنے کی اجازت دے دیجیے اور یہیں سے تقریر ختم ہے، لیکن تھوڑی دیر توجہ فرمائیے گا۔ آیت اللہ زنجانی نے اپنی کتاب انوار خمسہ میں تحریر کیا کہ جب مدینے میں جناب سید سجاد زیادہ رو رہے تھے تو منہال آئے اور آنے کے بعد کا مولا شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے۔ عزاداروں محسوس کیجئے گا، شہادت تو آپ کے گھر کی میراث ہے، اتنا آپ کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ ایک جملہ آیت اللہ زنجانی نے لکھا ہے اور یہیں پہ میری تقریر تمام ہو رہی ہے۔ آیت اللہ زنجانی نے لکھا کہ مولا سجاد نے منہال سے پوچھا، منہال تو نے انصاف نہ کیا یہ سوال کر کے، مجھے بتا ایک چوراہا ہو، بہت غور سے روایت سنیے اور دھویا کرتے جائیے اور شبیہوں کو بوسہ دیتے جائیے۔ مولا سجاد نے کہا منہال ذرا انصاف کر، ایک چوراہا ہو اور وہاں تو اپنی ماں بہنوں کے ساتھ جا رہا ہو اور کوئی شخص آ کر تیری ماں کی چادر چھین لے تو کیا تو برداشت کر سکے گا؟ منہال نے کہا مولا اگر